بہت زیادہ طویل خطاب نہیں، بادشاہ کی نالین کے صدقے دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ رمضان کے خوبصورت و بابرکت لمحات مسلمانان عالم کے لیے جاری و ساری ہیں۔ ایک عارف ہستی ہیں، یہ ہیں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی۔ یہ کوئی عارف ہستی ہیں، انہوں نے روزے کی ایک چھوٹی سی بات کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے، توجہ میں طرف رکھنا۔ بات بڑی خوبصورت ہے، میرا دل تھا آپ سے شیئر کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی معلوم ہونا چاہیے کیا روزہ رکھنے سے مراد ہے رازداری رکھنا۔ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا پیغام ہے، تو ہے ذرا گہری سی بات، لطف لیجئے گا۔ روزہ رکھنے سے مراد رازداری رکھنا، نہ کہ کھانے پینے سے منہ بند کرنا۔ اولیاء کرام نے فرمایا کہ منہ بند کرنے سے مراد ہے راز باہر نہ نکالنا۔ یعنی ایک بڑی اہم بات ہے کہ کوئی راز کسی بے پتہ کو پتہ چل جائیں، اس کو سنبھال کے رکھنا، وہ فرما رہے ہیں یہی روزہ ہے۔ اور دو چار اور بھی عین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، میرا دل تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ ادھر پڑھنے کی کوشش کی تھی، میں پڑھ نہیں پایا، یا ورثی بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ آج میرا دل ہے میرے کائنات کی ذات پاک کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں۔ تھوڑے سے اسرار اس کے کھولتے ہیں، راز کھولتے ہیں، یہ بھی آپ کے اوپر ہے، قبول کرو گے تو بسم اللہ، نہیں تو پھر سمیٹ دیں گے۔ روایت کرتے ہیں کوئی صحابی نہیں، کوئی در کا نوکر نہیں، گھر کا شہزادہ ہے، چھٹے پاک آقا۔ یہ روایت فرماتے ہیں ہم نے اپنی جد سے سنا، کیا سنا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اچھا، مسجد نبوی، مسجد نبوی یہ بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے جو نبوی کے نام سے مشہور ہوئی، بڑی کمال مسجد ہے۔ مسجد نبوی میں نبی بیٹھا ہے، بسم اللہ، درود پڑھیں ذرا سرکار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم تشریف فرما ہیں، اچانک گفتگو شروع ہو گئی، کس حوالے سے؟ بساط جناب سلمان بن داؤد اور اصحاب کاف۔ سرکار کے سامنے لوگ بیٹھے تھے۔ بساط دراصل ایک چادر کو کہتے ہیں، چادر، اس پہ گفتگو شروع ہو گئی تو لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، تو اسی پہ لوگوں نے گفتگو شروع کر دی، اور گفتگو کرتے کرتے سرکار کو کہتے ہیں اصحاب کاف زندہ ہیں یا مر گئے؟ سرکار سے پوچھتے ہیں اصحاب کاف زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ اس سے پہلے سرکار ان کو جواب دیتے، سرکار نے سوال کرنے والوں کو کہا، اچھا، سرکار نے سوال کرنے والوں کے سامنے آواز دی، درحان بن مالک الیہ، ادھر آؤ، قریب آؤ۔ آیا، حکم فرمایا یہ بچھاؤ، کیا؟ بساط سلمان بن داؤد، بچھاؤ۔ یہ کون ہے جس کو سرکار کہہ رہے ہیں بچھاؤ؟ اسی کے پاس ہے سلمان کی بساط، سلمان بن داؤد کی بساط۔ اس کا مطلب محمد کو پتہ ہے کون کون سا تبرک کہاں کہاں ہے، کس کس کے پاس ہے۔ اس نے آ کے بساط بچھائی۔ یہ سارے حیران ہیں، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ جس کو بلایا درحان بن مالک، کہ اس کو دیکھ کے بڑی ایک جیسے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا، بے عین یہ کیفیت ہے، بھئی یہ اتنا خوبصورت، یہ جوان کہاں چھپا تھا؟ جس کو دیکھ رہے ہیں کہاں چھپا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ سرکار نے صوبان کو فرمایا، ایک اور نوکر ہے، آقا کا غلام ہے، نوکر نہیں غلام ہے، سرکار نے ان کو فرمایا اب یہ چادر سیدھی کرو۔
جب چادر سیدھی ہو گئی پھر سرکار نے امر فرمایا سلمان، ایک روایت دوسری بھی سناتا ہوں، جناب سلمان محمد بھی چادر پہ، سرکار نے امر فرمایا امیر المومنین، محمد کہہ رہے ہیں امیر المومنین، ہاں بڑی بات ہے بھائی ہم کہیں تو اچھے لگتے ہیں نا، بھائی محمد کہیں امیر المومنین، کیا کہنے یا علی تیرے، سبحان اللہ۔ امیر المومنین تشریف لے جائیے اور مین مرکز میں سینٹر میں ٹھہریے۔ سرکار امیر کائنات درمیان میں، لو جی اب اس سے پہلے کہ رسول امر دیتے، اولی الامر نے خود امر دیا۔ منسا پتہ نہیں کون تھا، آواز دینے کی دیر تھی، لو جی طیارہ فلائی کرنے کے لیے شروع ہو گیا، ہاں وہ جو چادر تھی وہ اڑنا شروع ہوئی، اٹھی اور چادر نے پرواز شروع کر دی، پرواز کرتے 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 چادر غار کے منہ پہ، لمحہ نہیں لگا، کہتے ہم پہنچ گئے غار کے منہ، کہاں مدینہ کہاں غار، ہم فوراً پہنچ گئے۔ اچھا یہاں روک کے ایک چھوٹا سا جملہ وشال شاہ جی عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا آپ نے دران بن مالک کو امر فرمایا بسات لے آؤ، وہ بسات لے آیا، اس کو فرمایا بچھا، اس نے بچھائی، سرکار یہ صوبان اور 2-3 غلاموں سے سیدھی کیوں کروائی؟ جس کو کہا بچھا اسی کو کہتے سیدھی کر لے۔ یقیناً یہی جواب ہوگا انشاءاللہ، یہی جواب۔ سرکار فرمائیں گے کہ میں نے جان کے ان کو شامل کیا، ان کو شامل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی نہ کوئی نصرت کی ڈیوٹی ان کی بھی ہونی چاہیے، ان کا بھی نام کتابوں میں آنا چاہیے، آنے والی نسلیں۔ واہ 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 کیا بات ہے بھی، آنے والی نسلیں ان کا تذکرہ کر کے پکاریں، ان کو یاد کریں کہ انہوں نے بھی گو کچھ تو کیا تھا، چادر تو سیدھی کی تھی نا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ناظرین اور کنیزان یہ پیغام تھا آپ کے لیے، بہت بڑا پیغام تھا۔ اور فرمایا شرف بخشا، کریم ہے نا، کریم کا کام ہوتا ہے شرف بخشنا ہے۔ لو جی چادر سیدھی، عمران صاحب غار کے منہ پہ، یا علی نے آواز دی چادر کو رک جا، بسات اتر جا زمین پہ، چادر اتر گئی، سرکار نے فرمایا اترو، لینڈنگ ہو گئی، سارے اتر گئے، کیا کرنا ہے، کہاں گئے؟ سرکار نے فرمایا وہ سامنے غار کا منہ ہے۔ واہ یا علی تیری کیا کہنے، تیری ذات تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتی ہے، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی مدد، فرمایا جاؤ سلام کرو، سلام کا انداز کیا ہے؟ اپنے رب پر سلام لانے، ایمان لانے والو، او ہو یا علی آپ جاؤ دادا کی جاؤ ادھر جی ہم ادھر جاؤ، شاباش شاباش شاباش، السلام علیکم، بسم اللہ، چلو بیٹھا، اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ میں بات آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا، عرفان کے 2 موتی تھے وہ وصول کرو۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں، سلام کر کے کہو اپنے رب پر ایمان لانے والا۔ کبھی اصحاب کہف کا قصہ سنے، اپنے رب پر ایمان لانے والوں، پورے قرآن میں قرآن مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا علی ان کو کہہ رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لانے والوں۔ شاہ جی یا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، چلو میں نہیں کہتا، یا پھر مانو کہ علی کل جانتا ہے، کل جانتا ہے، علی کو پتہ ہے رب پہ ایمان لانے والا کون ہے اور رب پہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ لوگوں نے تو کہا نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عبادات کر کے مجھے ثابت کر دو اصحاب کہف کے دور میں کون سی نماز تھی، کون سا روزہ تھا، کون سا حج تھا۔ کون سا حج تھا، کیا اس دور میں بھی روزہ تھا؟ اب سب کی خدمت میں گزارش کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اس پہ بھی بات ہم کریں گے۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے، تلاش کرنے ہیں فرانچہ جی کہ وہ کون سے روزے تھے جو امت پہ پہلے فرض تھے۔
اے رب پر ایمان لانے والو، کیا جوانو، اگلا جملہ ہے جوانو، تم پر سلام، خدا کی زمین پر خدا کے منتخب کردہ. بڑی بات ہے، خدا کی زمین پر خدا کے منتخب کردہ. اچھا ان کا کیا کمال تھا؟ ایک راز کی بات ہے، سنبھالو یاور سے. کیا کمال تھا؟ انہوں نے اس دور کے ظالم بادشاہ کے خلاف حق پہ کھڑے ہو کر ثابت کیا ایمان پہ کاربند رہنا کسے کہتے ہیں. ان کا کمال تھا، ہو گیا. منتخب کردہ کیا ہے؟ ان کا کمال وہیں تک رہتا اگر یہ وہ کر کے بس کر جاتے. علی بھی نے سلام کرنے نہ جاتا کبھی بھی. علی کا سلام کرنا صرف اس لیے تھا یہ مہدی کے انتظار میں سو رہے تھے. غور فرمائے، منتخب کردہ. بندہ تو وہی منتخب کردہ ہے نا جو کام کر بیٹھا تو سو کر بیٹھا بسم اللہ، لیکن اس کا کام آگے جا کے دنیا میں نتیجہ دکھائے. منتخب کردہ. سلیمان کی بساط پہ سفر کرنے والے سلمان کو اولی الامر نے امر دیا، جاؤ تم سلام کرو. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات بڑی پیاری کر گیا. یقین جانیے، کہتے ہیں آقا آپ کا امر ہے بسم اللہ. مجھے پتہ ہے یہ جواب نہیں دیتے. ہاں آپ بھیج رہے ہیں تو بسم اللہ. مجھے پتہ ہے یہ سوائے نبی کے یا نبی کے وصی کے یہ جواب کسی کو نہیں دیتے. اولی الامر کا امر ہے تو ہم جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ. سلام کا انداز بڑا خوبصورت تھا. کہتے ہیں السلام علیکہ یا اصحاب کہف. اپنی مرضی دنیا میں نہ کرنے والا، اپنے مالک کی مرضی پہ چلنے والا آپ تک آیا ہے، اس کے کہنے پہ آپ کو سلام کرنے. اور یہ سلام کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، کائنات کو طاقت دینے والے نے زبان کو طاقت دے دی. الو جی شاہ جی کرے سلمان سلام، اصحاب کہف جواب نہ دے. آئے ہائے ہائے شاہ جی بھلا پیر بھائی کو کون نہیں پہچانتا. کیا بات ہے. لو جی اندر سے جواب آئی، ہمارا بھی تجھ پر علیکہ سلام، علیکہ سلام، ہمارا بھی تجھ پر سلام. خالی سلام نہیں تھا، اب جواب دیکھیے گا شاہ جی. اب اندر بیٹھے ہیں، سلمان کی آواز بھی پہچانتے، دیکھ نہیں رہے، دروازہ بند ہے، غار کا منہ بند ہے، غار کا منہ نہیں کھلا. اندر سے آواز دے رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے ایمان والے ہیں، حیرانی ہے. اندر سے آواز دے کے جواب سنیے گا. وشال کہتے ہیں تو ایسا ہے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. اصحاب کہف کی روحیں بھی آئے بیٹھی ہیں، بڑی خوش بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیر بھائی ہیں بھائی. ہاں مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ کے بھی، ہمارے تذکرے میں مسکرا رہے ہیں سارے بھائی. عرصہ دراز کی بات ہے، ہزاروں سال گزر گئے. وہ تو پرندہ بھی گواہی دے رہے. تو وہ ہے جس کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. اچھا تو بھلائی پر ہے خیر پر ہے، تو بھلائی پر ہے تو خیر پر ہے، اور ہاں تیرا انجام بھی ہم جانتے ہیں جو بہت بہتر ہوگا. اللہ عقلیں دنگ گئی ہیں شاہ جی، دنگ رہ گئی ہیں. اتنے بڑے دعوے آگے کی بتا دی. پہلے کیا کہا؟ تو ایسا جس کے دل کا امتحان اللہ لے چکا ہے. دوسرا تو بھلائی پر ہے. تیسرا تیرا انجام بہت بہتر ہوگا. آگے چوتھی بات بڑی کی، وہی والی بات کی جو سلمان کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ حکم ہے ہم صرف انبیاء یا اوصیاء کے سلام کا جواب دیتے ہیں. پھر یا علی اٹھے، خرامہ خرامہ چلتے چلتے غار کے منہ پر سرکار نے سلام کیا. زمین پر
خدا کے بہترین منتخب کردہ لوگوں، تم پر سلام۔ آگے سلام کا انداز یا علی کا بڑا خوبصورت تھا۔ کتنی آیتیں تمہیں میں نے سنائی ہیں عہد پورا کرنے کی، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلو بھلا ہو انج کر چڑھ دے ہو، میں نے تسلی ہو جاندی، یاد ہے؟ یا علی ان کو فرما رہے ہیں تم پر سلام ہو اللہ کے عہد کو نبھانے والا، خدا کی زمین پر ان کے منتخب کردہ بہترین لوگوں۔ آگے کیا؟ تم پر سلام ہو اے اللہ کے عہد نبھانے والو، تم پر سلام۔ آگے فرمائے تم بہترین جوان ہو۔ یہ علی فرما رہے لو جی، اندر سے صاحب کتاب کہتے ہیں ایک نہیں، آوازیں ہی آوازیں، علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام۔ ایک آواز ہے تو ایک دفعہ آواز آتی بے شک ایسی ہے، علیکہ السلام علیکہ السلام، لیکن جواب کا انداز علیکہ السلام امیر المومنین وقائد الفر المحجلین سید المسلمین امام المتقین۔ اے خدا کی قسم، میں باقی تو آپ سنتے رہتے ہو، امام المتقین بھی سنتے رہو، امیر المومنین بھی سنتے رہتے ہو، لیکن یہ جملہ انہوں نے کہا نا سید المسلمین، کمال کر گئے۔ اب تک کہ آپ کی خطابت میں جو آپ سن رہے ہو مسلسل، پہلی دفعہ کسی کی زبان سے یا علی کے بارے میں جملہ سنا ہے سید المسلمین، مسلمانوں کا سردار۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اصحاب کہف مسلمانوں کا سردار یا علی کو کہہ رہے ہیں، تو پھر محمد کیا ہے؟ تھکے بیٹھے ہو نا، سرکار کہاں ہے؟ اب یہ بات ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وقت۔ سید المسلمین، آگے انہوں نے قسم کھائی شاہ جی، واللہ خدا کی قسم، اندر سے کہہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کتا بھی شاید بول رہا ہوگا۔ وہ بھی تو اندر بیٹھا ہے نا، اے کتیا، کتے تیں تو اتے، یہی کتا ہے، اور کوئی کتے نہیں، یہی کتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، ایسی صنف نے جس کو پوری شریعت نے جس کا نام دیتی ہے، ایسی صنف نے اپنا معیار کائنات کو بتلا کر امت میں یہ واضح کر دیا، شریعت ہمیں گھٹا سکتی ہے، وفا بڑھا دیتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہیں وفا بڑھا دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے واقعہ سنایا تھا اصحاب کہف کا، اگر آپ کہیں گے تو ہم کوٹ عبد المالک دوبارہ سنا دیں گے، اگر یاد ہے تو پھر کوئی اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لو جی، بات رہ نہ جائے، اندر سے واللہ خدا کی قسم، خدا کی۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی قسم کب کھاتا ہے؟ یقین دلانے یا دلوانے کے لیے، کسی کو یقین نہ ہو رہا ہو، پھر کہتا ہے نا اللہ دی قسم میں نو، واللہ خدا دی قسم، قسم ہے میں نو رب دی، واللہ اندر سے کہہ رہے ہیں۔ اندر سے بڑا کمال جملہ شہزادو اخیر کر گئے، کہتے ہیں واللہ، پہلے امام کو پکارا، سید المسلمین امیر المومنین قائد الفر المحجلین امام المتقین، واللہ سرکار کو کچھ نہیں کہہ رہے، سرکار کو فرما رہے وہ کامیاب ہوا جس نے آپ سے محبت رکھی۔ واللہ وہ کامیاب ہوا جس نے آپ سے محبت رکھی، واللہ وہ ناکام ہوا جس نے آپ سے دشمنی رکھی، واللہ وہ ناکام۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے بھائی، تانوں سارا پتہ ہے، قرآن بھی تسی چوکھا پڑھی ہے، ہاں انجیل توریت زبور ساری چیزیں پڑھ بیٹھے اندر، انہاں نو پتہ ایمان والے کون ہیں، انہاں نو پتہ علی دی محبت دا کمال کی ہے، انہاں نو پتہ امام المتقین کنوں کہندے ہیں، سید المسلمین کنوں کہندے ہیں، وہ سارا پتہ انہاں نو۔ واپس یا علی نے چادر کو، اب بات سے بات جوڑ دی میں نے، اس کے ساتھ واقعہ اٹیچ تھا، میں نے مختصر آپ کی خدمت میں کہا، واپس یا علی نے چادر کو سب کو بٹھا کے امر دیا،
اے منسا اٹھا. بھائی حکم دے علی، ہوا چادر کو نہ اٹھائے، ہو نہیں سکتا. چادر نے اپنی پرواز شروع کی. علی نے چادر کو اترنے کا حکم دیا، دیکھا تو وہاں مسجد نبوی، محمد وہیں بیٹھے تھے. عرض کر رہا ہوں کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، نصرت مولا ملے، کبھی خاک شفا ملے. سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، نصرت مولا ملے، کبھی خاک شفا ملے. دہلیز پہ علی کی یہ ایک عام بات ہے، دہلیز پہ علی کی یہ عام بات ہے، دہلیز پہ علی کی یہ عام بات ہے. سورج پڑا ملے، کبھی تارا پڑا ملے. واہ جی واہ. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے. آہا، کبھی نصرت مولا ملے، کبھی خاک شفا ملے. دہلیز پہ علی کی ایک عام بات ہے، سورج پڑا ملے، کبھی تارا پڑا ملے. کہہ دیجئے غلو اگر دم ہو آپ میں، کہہ دیجئے غلو گر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. آگے بڑی کمال کر کہتے ہیں غیبت، شاہ جی بڑا کمال جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیبت کی زلفکار پر لکھی ہیں خواہشیں، غیبت کی زلفکار پر لکھی ہے خواہشیں. کاغذ پہ بھی تو خواہشیں لکھی ہوتی ہیں نا. غیبت کی زلفکار پر لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے، سنان ملے، ہرملا ملے. غیبت کے زلفکار پر لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے، سنان ملے، کبھی ہرملا ملے. خواہشیں لکھی ہیں نا. لو جی، یہ جو دن کے حوالے سے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. میں صرف اس لیے مصائب نہیں پڑھ رہا میں، لیکن یہ جملہ ایک چھوٹے سے واقعے کا ہے، یہ سنیے گا. لو جی، تیرے امیر کائنات نے والی یمن کو ایک خط لکھا تھا. تیرے بادشاہ فرماتے ہیں 100 بندے بھیج، باوقار، انتظار بھی با کمال، شجاع، با عمل. 100 بندہ نہیں، 10 بندے بھیج. اس نے 100 بندے تلاش کیے، 100 میں سے پھر 90 چھانٹی کر کے 10 بقایا بچایا. 10 کمال تھے. 10 پہنچ گئے علی کے پاس. 9 ان میں اور تھے، 10واں عبد الرحمن ابن ملجم تھا. یہ بڑا ضروری ہے. 9 ایک طرف، عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی ساتھ ایک طرف. لو جی، اس میں بھی ساری شاہ جی شمائل تھی. فصیح و بلیغ بھی تھا، عابد بھی تھا، کردار کا کمال بھی تھا، سارا کچھ تھا، شجاع بھی تھا. امیر کائنات کے پاس سب پہنچے. سب کو مولا نے سخن گو پایا. سخن گو سمجھتے ہو نا؟ اچھا، سرکار نے سخن گو پایا. شعر پڑھا اس نے یاور. کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں، یہ عبد الرحمن شعر پڑھ کے کہتے ہیں، ابن ملزم کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم عمل کریں، ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے امادہ ہیں. او میری سرکار، او میں حاضر، او میں حاضر. ہائے 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 ہائے، یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ کو. سرکار آپ امر دیں، ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے حاضر، چھڈاں گے نہیں. انہوں نے وڈ کے رکھ دیاں گے، انج کر دیاں گے تو انج کر دیاں گے تو فلاں کر دیاں گے تو ڈینگ کر. یہ ہوں گلہ انج دیاں کر. آقا نے بلایا. سرکار نے فرمایا ادھر آ، قریب ہے. تیرا نام؟ کہا عبد الرحمن. والد کا نام؟ کہا ملجم. قبیلہ؟ کہا مرادی. مرادی قبیلے سے اس کا تعلق ہے. سرکار نے زبان پہ جملہ ارشاد فرمایا، کلمہ اس طرح جو ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، سرکار نے پھر پوچھا تیری جو دایا تھی جو تجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی نا؟ اس کو پھر بھی عقل نہ آئی. کہتے جی آقا، مولا بادشاہ جی وہ یہودی ہو، میں نے اس کا دودھ پیا، وہ میری دایا تھی. سرکار نے فرمایا تجھے یاد ہے یا کسی نے تجھے تو یاد نہیں ہوگا، کسی نے تجھے بتایا تجھے دودھ پلاتے پلاتے لوری دیتی تھی. لوری دیتے وقت کہتی تھی جس نے سالے کی ناقہ کو قتل کیا تھا اس سے بھی تو بڑا ظالم بنے گا. ہاں
جی میں نے سنا ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ اے قاتل شتر سالہ سے بدتر بدتر عرض کیا ہے جی ہاں مولا خاموش ہو گئے فرمایا اس کی مہمان نوازی کرو خدمت کرو کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گیا امیر کائنات خیر سے خود اس کی عیادت فرماتے رہے تیمارداری فرماتے رہے خود بادشاہ ہمیشہ مولا کی محبت کا شفیفتہ ہو گیا سرکار نے جتنے بندے یمن سے آئے تھے یا علی نے فرمایا سب جاؤ چھٹی ہے اس نے کہا یا علی میں نے نہیں جانا میں تو بس صرف آپ کی خدمت کروں گا مجھے تو آپ کی خدمت سے بڑی کوئی چیز ملی نہیں یہ تو میں نے زندگی پچھلی برباد کی زندگی بھی تو آپ کے قدموں میں آ کے ملی شاہ جی بہت بڑا پیغام ہے ہاں آقا میں نے تو نہیں جانا میں نے واپس نہیں جانا سرکار نے پڑھا انا للہ و انا الیہ آقا نے فرمایا کلمہ اس طرح ارشاد فرمایا عرض کیا آقا اس سے کیا مراد ہے یہ جو آپ نے پڑھا اس سے کیا مراد ہے امیر کائنات فرماتے تم میرے قاتل ہو شاہ جی اس نے فوراً تلوار نکالی خدا کی قسم اس نے گردن پہ رکھی کہتے یار اس کو کھینچ دیں اس کو مار دیں مولا اس کو رہنے نہیں چاہیے جو آپ کا قاتل ہو امام نے فرمایا علی اسے نہیں کہتے جو جرم سے پہلے سزا دے ہم جرم سے پہلے یہی جملہ تر امام حسن مجتبیٰ نے اس لعینہ کے بارے میں فرمایا تھا جب کسی نے کہا نا آقا آپ فرماتے ہیں یہ زہر دے گی تو آقا اس کو مار دیں امام نے فرمایا تھا جرم سے پہلے سزا تو ہم دیتے ہی نہیں سرکار نے بھی آئی نہیں اس کو فرمایا ہم جرم سے پہلے سزا دیتے ہی نہیں 9 ایک طرف عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی 7 ایک طرف لو جی اس میں بھی ساری شاہ جی شمائل تھی فصیح و بلیغ بھی تھا عابد بھی تھا کردار کا کمال بھی تھا سارا کچھ تھا شجاع بھی تھا امیر کائنات کے پاس سب پہنچے سب کو مولا نے سخن گو پایا سخن گو سمجھتے ہو نا اچھا سرکار نے سخن گو پایا شعر پڑھا اس نے یاور کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں یہ عبد الرحمن شعر پڑھ کے کہتے ہیں ابن ملزم کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دیں ہم عمل کریں ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے امادہ ہیں او میری سرکار او میں حاضر ہائے 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 یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ کو سرکار آپ امر دیں ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے حاضر چھڑیں گے نہیں انہوں نے وڈ کے رکھ دیں گے انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے تو ڈینگ یہ ہوں گلہ انج دیں کر آقا نے بلایا سرکار نے فرمایا ادھر آ قریب ہے تیرا نام کہا عبد الرحمن والد کا نام کا ملجم قبیلہ کا مرادی قبیلے سے اس کا تعلق ہے سرکار نے زبان پہ جملہ ارشاد فرمایا کلمہ اس طرح جو ارشاد فرماتے ہیں اچھا سرکار نے پھر پوچھا تیری جو دایا تھی جو تجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی نا اس کو پھر بھی عقل نہ آئی کہتے جی آقا مولا بادشاہ جی وہ یہودی ہو میں نے اس کا دودھ پیا وہ میری دایا تھی سرکار نے فرمایا تجھے یاد ہے یا کسی نے تجھے تو یاد نہیں ہوگا کسی نے تجھے بتایا تجھے دودھ پلاتے پلاتے لوری دیتی تھی لوری دیتے وقت کہتی تھی جس نے سالے کی ناقہ کو قتل کیا تھا اس سے بھی تو بڑا ظالم بنے گا ہاں جی میں نے سنا ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ اے قاتل شتر سالہ سے بدتر عرض کیا ہے جی ہاں مولا خاموش ہو گئے فرمایا اس کی مہمان نوازی کرو خدمت کرو کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گیا امیر کائنات خیر سے خود اس کی عیادت فرماتے رہے تیمارداری فرماتے رہے خود بادشاہ ہمیشہ مولا کی محبت کا شفیفتہ ہو گیا سرکار نے جتنے بندے یمن سے آئے تھے یا علی نے فرمایا سب جاؤ چھٹی ہے اس نے کہا یا علی میں نے نہیں جانا میں تو بس صرف آپ کی خدمت کروں گا مجھے تو آپ کی خدمت سے بڑی کوئی چیز ملی نہیں یہ تو میں نے زندگی پچھلی برباد کی زندگی بھی تو آپ کے قدموں میں آ کے ملی شاہ جی بہت بڑا پیغام ہے ہاں آقا میں نے تو نہیں جانا میں نے واپس نہیں جانا سرکار نے پڑھا انا للہ و انا الیہ آقا نے فرمایا کلمہ اس طرح ارشاد فرمایا عرض کیا آقا اس سے کیا مراد ہے یہ جو آپ نے پڑھا اس سے کیا مراد ہے امیر کائنات فرماتے تم میرے قاتل ہو شاہ جی اس نے فوراً تلوار نکالی خدا کی قسم اس نے گردن پہ رکھی کہتے یار اس کو کھینچ دیں اس کو مار دیں مولا اس کو رہنے نہیں چاہیے جو آپ کا قاتل ہو امام نے فرمایا علی اسے نہیں کہتے جو جرم سے پہلے سزا دے
ہم جرم سے پہلے، یہی جملہ امام حسن مجتبیٰ نے اس لعینہ کے بارے میں فرمایا تھا. جب کسی نے کہا نا آقا آپ فرماتے ہیں یہ زہر دے گی تو آقا اس کو مار دیں، امام نے فرمایا تھا جرم سے پہلے سزا تو ہم دیتے ہی نہیں. سرکار نے بھی آئینی اس کو فرمایا ہم جرم سے پہلے سزا دیتے ہی نہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرنے کا مطلب یہی تھا، خدا را بہتر ہو مگر اور بہتر ہو جاؤ. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سمجھ بیٹھے ہو تھوڑا ان کو اپنے اوپر سے اتارو. اور میں حاضر ہوں، میں کر دیاں گا، میں اونج کر دیاں گا، میں تے کھلوتا میں بلا کتنے. نہیں، ایسے نہیں. وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے مارتا کون ہے. اچھا یہ علی کو اس کے دشمنی کیا؟ نفس کمینے کی، ساری کی ساری کھیل نفس کی ہے. عورت کی محبت میں فریفتہ ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، اس کام پہ مجبور ہو گیا. ورنہ علی کی محبت ہوتی تو یعنی کریم امام جب اس کو پکڑ کے لائے نا شاہ جی، جب اس نے یہ وار کیا اس کو پکڑ کے لائے تو سرکار نے اسے ایک جملہ پوچھا تھا، واہ یا علی. شبیر بھی سرکار سے پوچھتے ہیں عبد الرحمن اتنا بتا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہائے 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 اللہ اکبر، کیا میں تیرا کریم امام نہیں تھا؟ میں تو تیری زندگی چاہتا تھا، تو میری موت چاہتا ہے. بس اس کو پکڑ کے لائے. ہاں کسی نے کہاں سے پکڑا ہے، کوئی کہاں سے تھپڑ مارتا ہے، کوئی کہاں سے مارتا ہے، کوئی کہاں سے مارتا ہے. پکڑ کے لائے. امیر کائنات لیٹے ہیں، سر سے خون کا فوارہ. سرکار نے اس سے پوچھا تیرا میں کریم امام نہیں تھا؟ تیرا میں عادل امام نہیں تھا؟ تیرا میں شفیق امام نہیں تھا؟ شہزاد یہ بھائی بولا نہیں، اس نے گلے کی طرف اشارہ کیا. مولا گلا خشک ہے، بولا نہیں جا رہا. اتنی دیر میں دیکھا حسنین کریمین شربت کا گلاس لے کے کھڑے تھے. امیر کائنات نے فرمایا میرے حصے کا شربت اس کو پلا دو. اللہ اکبر. اس نے شربت پیا. پھر یہ علی پوچھتے ہیں بتا تیرا میں کریم امام نہیں تھا، شفیق امام نہیں تھا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے آقا میں مانتا ہوں آپ کریم بھی تھے، شفیق بھی تھے، آقا آپ عادل امام بھی تھے. سرکار نے پھر روتے ہوئے، یا علی کی آنکھوں سے آنسو تھے، روتے ہوئے تیرے علی نے پوچھا پھر یہ بتا کوفے میں پردیس میں میری بیٹیوں کے بین بلند کیوں کروائے تو نے؟ تجھے نہیں پتا جو کبھی آواز نہیں نکالتی پیچھے سے بین کر کر کے میری بیٹیاں گریا کریں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، مالک یوم الدین، اس مقدس ذکر کا صدقہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں بچے بھائی دوست بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ان کی جھولیوں میں وہ کرم بھر دے جو تو دینا چاہتا ہے. خالق کونین ان کو نفس کی محبت میں نہیں، ان کو اپنی حجت کی محبت میں غرق کر دے. تھوڑا بہت جو نفس غالب ہے ان کی زندگیوں سے دفع فرما، ان کی زندگیوں سے نکال دے. 21 رمضان 19 رمضان 20 رمضان ہمیں یہی سمجھانے آتی ہے کسی وقت بھی اپنے جسم پہ نفس کی حکومت نہ قائم ہونے دینا، ہمیشہ ضمیر کی حکومت کو قائم رکھنا. احسان فرما ہمارے جسموں پر ضمیر کی حکومت کو قائم فرما. خالق کونین الہ العالمین پروردگار عالم، ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے شہنشاہ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی بنے نہیں جیسا تو چاہتا ہے ان سب کو بنا دے. ہم سب کے ہاتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں. احسان فرما، کریمی فرما، رحم فرما. ہمارے اندر سے وہ چیزیں دفع فرما جو تیری ذات کو ناپسند ہیں. ہم سے وہ کام کروا جو تیری ذات چاہتی ہے. ہمیں ایمان کا مضبوط پکا بنا، ہمارا ایمان ڈاماڈول نہ ہو، یقین کی اعلیٰ معیار پہ ہم سب پہنچ جائیں. ہمیں وہ روز سعید دیکھنا نصیب ہو. اللہ کرے ایسا دن ہو جب ان میں سے امام عمر فرمائے جاؤ اصحاب کاف کو اٹھا کے لاؤ. کریمی فرما، ان پہ رحم فرما. تیری ذات علی کل شین قدیر ہے، تو کر سکتی ہے. تو ان سب کو یہ طاقت عطا فرما دنیا میں بھی اور اپنے ظہور پر بھی. میرا مولا ایک اور عرضی ہے میری اس ٹائم میں، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں احسان فرما، روتی آنکھوں سے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں. تیرے ظہور پر ساری خلقت نے اکٹھا ہونا ہے. مولا جیسے بھی ہیں تیرے. مولا ایسا وقت نہ آئے جو آج ہماری مخالفت کرتے ہیں
کہ یہ نئے دین والے، نئے مذہب والے، یہ امام زمانہ والے، یہ اللہ جل والے کہاں سے آ گئے؟ مولا کہیں ایسا نہ ہو تیرے ظہور پر یہی دنیا ساری خلقت مولا تیری بارگاہ میں گئے، یہ تھے تیرے چاہنے والے۔ مولا ہمیں ان میں شمار نہ کرنا۔ مولا آج تک تو نے پردہ رکھا ہے، اسی پردے کو پردے والے قائم رکھنا، احسان فرمانا، اس پردے کو قائم رکھنا۔ تو نے بڑا پردہ رکھا ہے امام، سب کا بڑا پردہ رکھا ہے، سب ننگے ہیں تیری بارگاہ میں، کریمی فرما اس پردے کو قائم رکھنا میرا مولا۔ اور یہ امید ہے، ہم سب کے یقین ہے، تو پردے والی ذات ہے، پردے کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ اپنے ظہور پر ہمارا پردہ رکھنا، محشر کے دن ہمارا پردہ رکھنا۔ ہم بڑے بیکار ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہیں تیرے، کریمی فرمانا۔ مولا ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہمارے بچے، ہمارے سب کچھ تیری حجت کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس شب اور کل شب ہم سب مل کے دعا مانگیں گے، ہم سب تیری بارگاہ میں ہر چیز لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آقا کریمی فرما، اور آقا اس رات کا صدقہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما، ہم اپنے کردار اور گفتار سے جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں ان کو بھی تیری جوتی کے قریب لے آئے، تیری نالین کے قریب لے آئے۔ مولا تیرا مقصد ان کو بھی مل جائے جن کو اب تک تیرا مقصد نہیں ملا، یہ جو تیرا مقصد جان کے مخالفت کرتے ہیں، مولا ان پہ بھی رحم فرما۔ مولا جیسے بھی ہیں علی والے تو ہیں نا، رحم فرما، تیری جد کے چاہنے والے ہیں، ہم سب ان کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں، سب پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، عجل اللہ تعالی فرج شریف۔